اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ تکاثر کے بارے میں۔ اس کا نام تکاثر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ تکاثر کے معنی ہیں مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ 1000 آیت کی تلاوت کرے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیت کے برابر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، جو اسے سن کر رو پڑے اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت پڑھی تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بعض کو رونا نہ آیا۔ جنہیں رونا نہ آیا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے بہت کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور آخرت کی تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا، اور یہ حرص ان کے دلوں میں اس وقت تک رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ یقینی علم کے ساتھ اس انجام کو جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ کرتے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کی بعض ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس صورت میں جہنم کے مستحق بننے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب اور اپنے مال و اولاد پر فخر نے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال کی کثرت کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخری سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے بارش جس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ سوکھ جاتی ہے، تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے فائدے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جسے اس کی نفس کے حرص نے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے،
میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو کھا کر ختم کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا سب جاننے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا خوف نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی، پھر تم اس میں رغبت کرنے لگو جیسے وہ رغبت کرنے لگے، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل مالداری سامان کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کا غنی ہونا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور عزت کی ہرس انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی مال کی کثرت کی ہرس تمہارے دلوں میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رکھو، مال اور اولاد اس وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تک جسم میں روح ہے، جیسے ہی روح جدا ہوتی ہے اور انسان دفن ہوتا ہے، مال اور اولاد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہل مال اور عمل۔ اہل اور مال واپس آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ہاں تم ان قریب جان لوگے، پھر یقیناً جان لوگے۔ اگر تم یقین کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے۔ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، خواہ جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا آرام کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور آرام کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ جسمانی صحت اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ نیز فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کس میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ جہاں تک اس سورت کے فضائل اور فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم میں درد ہو تو اس آیت یا سورت کو پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کیا جائے۔ خاص طور پر پیشانی یا تکلیف والی جگہ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر کر دعا کی جائے تو انشاءاللہ اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی اور کی محبت اس قدر بڑھ گئی ہو کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے اور انسان کو بے قرار کر دے تو اس کے لیے بھی یہ عمل بتایا گیا ہے کہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ ناجائز یا حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت کم ہو جائے تو عصر کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے جا محبت اور اس کی شدت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ کنجوس ہو، حتیٰ کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہ کرتا ہو، تو اس خصلت کو ختم کرنے کے لیے 21 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر دم کیا جائے اور وہ پانی اسے پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پر دم کر دیا جائے۔ اگر کوئی خود اپنی کنجوسی ختم کرنا چاہتا ہو تو فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لیا کرے۔
कुछ अरसे ये अमल करने से इंशाअल्लाह उसके अंदर से बुखल की बीमारी कम हो जाएगी, क्योंकि बुखल ऐसी सिफ्त है जिसकी मुजम्मत की गई है। अगरचे मामूली दर्जे की तंगी अलग बात है, लेकिन अगर इंसान जरूरत के बावजूद खर्च ना करे तो ये शरीयत में नापसंदीदा है। इस आदत को खत्म करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। एक और फायदा ये बयान किया गया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी मरहूम से मुलाकात करना चाहता हो या इससे बात करना चाहता हो तो उसके लिए भी इस सूरत में बड़ी तासीर बयान की जाती है। सोने से पहले खास तौर पर बुध और जुमेरात की दरमियानी रात या जुमे की रात 113 मरतबा इस सूरत को पढ़कर दुआ करें, या अल्लाह मेरी फला शख्स से ख्वाब में मुलाकात हो जाए, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी रात या अगली सुबह सादिक से पहले मुलाकात करा देते हैं। बहुत से लोगों ने इस अमल का तजुर्बा किया है कि इन्हें अपने मरहूम अजीजों से ख्वाब में मुलाकात हुई। एक और फायदा कर्ज के बारे में बयान किया जाता है। अगर किसी पर कर्ज हो और वो अदा होने का नाम न ले बल्कि बढ़ता ही जाए, खास तौर पर बैंक या सूदी कर्ज जो असल रकम के साथ सूद भी बढ़ता रहता है, तो फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। 90 दिन तक ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाएंगे और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा कर देंगे। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत अगर हद से ज्यादा दिल में बैठ जाए और आंख कभी सैर न हो तो इस सूरत की तिलावत से दिल में एतदाल पैदा होता है। इंसान को चाहिए कि 2 रकत नफिल नमाज अदा करके इखलास के साथ ये सूरत पढ़े और दुआ करे कि या अल्लाह मेरे दिल को दुनिया की बेजा मोहब्बत से पाक फरमा दे। इंशाअल्लाह दिल में सुकून और एतदाल पैदा होगा। आखिर में गुजारिश की जाती है कि जो शख्स इस अमल को पढ़े या सुने वो इसे आगे भी पहुंचाए ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज।